السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیکچر 29 ہے پرنسپل آف الیکٹریکل کا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیریزن آف کنڈکٹر ود انسولیٹر اینڈ سیمی کنڈکٹر۔ تو فرسٹ آف آل ہم ڈیفائن کرتے ہیں کنڈکٹر کو کہ کنڈکٹر کیا ہوتے ہیں۔ کنڈکٹر وہ مٹیریل ہے جس میں لارج نمبر آف فری الیکٹرانز ہوتے ہیں، یا وہ مٹیریل ہے جو کرنٹ کی فلو کو الاؤ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے، کرنٹ کو جانے دیتی ہے، جو چیزیں ان کو ہم کنڈکٹر کہتے ہیں۔ کرنٹ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فری الیکٹران کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس چیز میں زیادہ فری الیکٹران ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں کرنٹ زیادہ مقدار میں فلو کر سکے گا یا آسانی سے فلو کر سکے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹیریل جس میں کرنٹ آسانی سے فلو کرے ان کو ہم کنڈکٹر کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ انسولیٹر کو دیکھ لیں، انہی دو پوائنٹ کی بنیاد پر ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں لارج نمبر آف فری الیکٹران اور اس میں کوئی فری الیکٹران انسولیٹر میں نہیں ہوتا۔ جب فری الیکٹران ہی نہ ہو تو اس میں کرنٹ فلو نہیں کرے گا، سو اٹ ول بلاک the material which block the flow of current، جو کرنٹ کی فلو کو بلاک کرے ان مٹیریل کو ہم انسولیٹرز کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تیسرا ورژن ہے سیمی کنڈکٹر۔ تو سیمی کنڈکٹر میں نمبر آف فری الیکٹران چونکہ انسولیٹر میں تو زیرو ہے تو اس لیے اس سے تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کنڈکٹر کے مقابلے میں پھر بھی اس میں الیکٹرانز کی تعداد، فری الیکٹرانز کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے ایک۔ اب دوسرے کے پوائنٹ کی موازنے میں کمپیریزن کے ساتھ آپ نے کیا پوائنٹ لکھنا ہے؟ اس میں یہ بات لکھنی ہے کہ کبھی کبھار یہ کرنٹ کی فلو کو الاؤ کرتی ہیں اور کبھی کبھار بلاک کرتی ہیں۔ سم ٹائم الاؤ دا فلو آف کرنٹ اینڈ ادر ٹائم اٹ بلاکس دا فلو آف کرنٹ۔ تو یہ آپ نے دو باتیں بتانی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں یہ تو آپ کے پاس دو ڈیفینیشنز ہوگی۔ تیسری ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا گیپ بٹوین دا کنڈکشن بینڈ اینڈ دا ویلنس بینڈ آف دا ویلنس شیل، کہ کنڈکٹر میں جو ویلنس بینڈ ہوتا ہے اور کنڈکشن بینڈ ہوتا ہے اس میں گیپ کتنا ہوتا ہے، اور انسولیٹر میں گیپ کتنا ہوتا ہے، اور سیمی کنڈکٹر میں گیپ کتنا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم ڈیفینیشن لکھیں گے تو وہ نئے سرے سے آپ نے تینوں کی ڈیفینیشن لکھنی۔ یہ میں مٹا رہا ہوں یہ ڈیفینیشنز، اور ان کی جگہ پہ اس اوپر کی جو ڈائیگرام ہے اس کے ساتھ ہم ڈیفینیشن لکھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے کنڈکٹر، انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر کی ڈیفینیشن کا، کہ ہم ان کو فاربیڈن گیپ کے حساب سے ڈیفائن کر لیں۔ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کنڈکشن بینڈ، ایک ہوتا ہے ویلنس بینڈ۔ اگر ویلنس بینڈ کے الیکٹران کو ہم انرجی دیں گے تو وہ جمپ کر لیتا ہے کنڈکشن بینڈ میں۔ اگر یہ دونوں کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ کے درمیان کا گیپ اگر بڑا ہے تو زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی ادھر سے ویلنس بینڈ سے الیکٹران کو کنڈکشن بینڈ میں جمپ کرانے کے لیے۔ سو کنڈکٹر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دا گیپ بٹوین دا ویلنس بینڈ اینڈ کنڈکشن بینڈ از نیرو مین، کہ تھوڑی سی انرجی اگر ہم پیچھے سے دیتے ہیں تو ایزیلی الیکٹران کی فلو کنڈکٹرز میں شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون سے مٹیریل ہے؟ کاپر اس کی ایگزامپل ہے، ایلومینیم ہے، سلور ہے، ڈفرینٹ آپ کے پاس میٹلز ہے، وہ کرنٹ کی فلو کو الاؤ کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ اس گیپ کو کیا کہتے ہیں؟ فاربیڈن گیپ۔ اس کے مقابلے میں انسولیٹرز ہیں، تو انسولیٹر میں جو کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ کا گیپ ہوتا ہے وہ وائڈ ہوتا ہے۔ سو جتنی بھی آپ مرضی کوشش کر لیں، آپ پیچھے سے پریشر دے دیں، فورس اپلائی کریں، آپ وولٹیج اپلائی کر لیں، آپ لکڑی میں کرنٹ فلو نہیں کروا سکتے، نہ پلاسٹک میں فلو کروا سکتے۔ تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے کنڈکشن بینڈ میں جو فری الیکٹران ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے، ویلنس الیکٹران کو وہاں جانے کے لیے زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور وہ اتنی ہم نہیں دے سکتے کہ وہ یہاں سے الیکٹران کنڈکشن بینڈ میں جمپ کرے۔ تو ڈیفینیشن آپ نے یہ کرنی ہے کہ انسولیٹر وہ مٹیریل ہے جن کے کنڈکشن بینڈ اور ویلنس بینڈ کے درمیان کا گیپ وائڈ ہوتا ہے۔ ایگزامپل میں آپ نان میٹلز لکھ سکتے ہیں، ووڈ لکھ سکتے ہیں، پلاسٹک ایٹسیٹرا۔ تھرڈ کیٹیگری مٹیریل کی ہیں سیمی کنڈکٹرز۔ ان میں جو فاربیڈن گیپ ہوتا ہے ان کی ویڈتھ کنڈکٹر کے میں چونکہ بہت کم ہوتی ہے، یا آپ یوں کہتے ہیں کہ آپس میں اوورلیپڈ ہوتے ہیں، لیکن جو سیمی کنڈکٹر ہیں ان کا گیپ کنڈکٹر سے زیادہ اور انسولیٹر سے کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کبھی کبھار کنڈکٹر بن جاتے ہیں، کبھی کبھار انسولیٹر بن جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیچھے سے وولٹیج کی پولیرٹی کیا دیتے ہیں،
पॉजिटिव किस साइड पे कनेक्ट करते हैं बैटरी का, नेगेटिव किस साइड पे कनेक्ट करते हैं। बहरहाल ये गैप के लिहाज से अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो आप इस तरह करेंगे कि सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप की जो विड्थ होती हैं कंडक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा और इंसुलेटर के मुकाबले में कम होती है। एग्जांपल्स में आपने इसकी दो टिपिकल एग्जांपल लिखनी है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।